بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ناظرین گرامی قدر، سیرت حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما سیریز آپ سماعت فرما رہے ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے حالات و واقعات، صفات اور ان کی خوبیاں آپ کے گوشے گزار کی جا رہی ہیں۔ انسان کی زندگی کے اندر اخلاق کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کانا خلقہ القرآن، اللہ کے نبی کا اخلاق قرآن تھا۔ آپ کی جو زندگی تھی وہ قرآن کی عملی تعبیر تھی۔ قرآن میں جو کچھ بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کی ایک کھلی کتاب ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ وہ قرآن کے عین مطابق ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا اخلاق، آپ کا کردار، یہ سب سے زیادہ آپ کی سیرت کے اندر، آپ کی زندگی کے اندر نمایاں ہو کر کے ہمارے سامنے آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے اچھے برتاؤ سے لوگوں کا دل موہ لیا، لوگوں کو آپ نے ان کے دلوں کو فتح کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگر آپ تلخ اور ترش رو اور غصیلے ہوتے تو لوگ آپ کے ارد گرد سے بھاگ جاتے، کوئی آپ کے قریب نہیں آتا۔ لیکن لوگ پروانوں کی طرح آپ کے گرد منڈلا رہے ہیں، آپ سے ملنے کے لیے، آپ کو دیکھنے کے لیے، آپ سے بات کرنے کے لیے لوگ مشتاق ہوتے ہیں۔ کیوں؟ آپ کا اخلاق، آپ کا کردار۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ بہت بڑا پیغام اخلاق ہے۔ اور آپ یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نواسے رسول ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، نبی کے تربیت یافتہ ہیں، اور سب سے عظیم اخلاق کا انسان جس کی تربیت کرے گا، آپ بتائیے اس کے اخلاق کو سنوارے گا، اس کے کردار کو سنوارے گا، یا اس کی شخصیت کے اندر وہ خوبیاں، وہ اچھائیاں، وہ عظمتیں سما جائیں گی جو اس شخصیت کے اندر موجود ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نے آپ کو بہترین اخلاق کا حامل بنا دیا تھا، اور اس اخلاق کا پرتو آپ کی شخصیت میں، آپ کی زندگی کے اندر، آپ کے چلت فرت کے اندر نظر آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اخلاق کا پرتو گویا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اخلاق میں نظر آتا ہے۔ بہت سارے حوالے اور بہت سارے صفحات آپ کی سیرت کی اس بات پر گواہ ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک بار ایک بدو نے سخت کلامی کی۔ بدو مطلب یہ دیہاتی اور جاہل ہوتے تھے، اکھڑ، ان کو تہذیب، سلیقہ، قدریں اور قرینہ ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا۔ یہ بڑے فہڑ انداز میں، بڑے ہی بیتوکے انداز میں بات کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن کے اندر ایک بدو نے جو ہے چادر ڈال دیا، اور اس طرح سے کھینچا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس چادر کے نشان آپ کے گلے میں پڑ گئے۔ یہ نبی کے ساتھ
لوگوں نے کیا۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے کہ ان کی قوم نے ان کو بہت ستایا تھا اور ان کی قوم اور زیادہ اکھڑ تھی۔ تو ان بددوؤں سے واسطہ نبی کے نواسوں کو بھی پڑا اور نبی کے نواسوں نے بھی ان بددوؤں کو جھیلا۔ ایک بددو نے بڑی سخت کلامی کی اور بڑے ترس اور تلخ لہجے میں آپ سے بات کیا، بدتمیزی بھی کی۔ بہرحال وہ جب تک آپ کے سامنے بیٹھ کر کے آپ سے بدتمیزی کرتا رہا اور آپ کو تلخ اور ترش کہتا رہا، بعد میں جب بات ختم ہوئی تو کھانے کا وقت ہو چکا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے دسترخوان لگایا اور اس کو کہا کہ آپ رکیے اور کھانا کھا کر کے جائیے گا۔ جس نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کیا، بدخلقی سے آپ کے ساتھ پیش آیا، کوئی بھی آدمی یہ چاہے گا کہ جتنا جلدی یہ مجلس سے چلا جائے، جتنا جلدی اس آدمی سے میرا پیچھا چھوٹ جائے اتنا ہی اچھا ہے، نہیں تو بعد میں یہ اور کچھ حرکت نہ کر بیٹھے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا اخلاق دیکھو کہ اس شخص کو آپ نے اپنے پاس بٹھایا اور کہا تھوڑی دیر اور رکو اور کھانے کا وقت ہو چکا ہے، کھانا کھا کر کے پھر آپ تشریف لے جائیے۔ بہرحال ان کو روکا اور بہترین قسم کا دسترخوان لگایا اور ان کو کھلایا، آسودہ اور شکم سیر کیا، کھلانے پلانے میں کوئی کمی نہ کی، ہر طرح کی تواضع کی اور اس کے بعد بڑے بہترین انداز میں ان کو رخصت کیا۔ لوگوں نے کہا نواس رسول یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ شخص جو اس طرح سے آپ کے ساتھ پیش آیا، بدتمیزی کی، سخت کلامی کی آپ کے ساتھ، آپ نے اس کی خاطر اور تواضع کی، اتنی مہربانی ایسے شخص کے ساتھ؟ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس نے میرے ساتھ جو کچھ بھی کیا وہ اس کا اخلاق تھا، وہ اس کا اپنا طریقہ تھا، اور میں نے اس کے ساتھ جو کیا وہ میرا اخلاق ہے۔ میں نبی کا نواسا ہوں، میرے اور اس کے درمیان فرق تو ہونا چاہیے۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اخلاق تھا۔ کس قدر پیارا اخلاق ہے، اور یہی اخلاق سب کے ساتھ، جو اس طرح کے لوگوں کے ساتھ اتنے اچھے انداز میں پیش آئیں۔ آپ بتائیے جو اپنے ہوں گے، جو اچھے ہوں گے، ان کا معیار ان کے ساتھ کس طرح سے رہا ہوگا، آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ آپ خلفاء کے پاس جاتے تھے تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ میں نواس رسول ہوں، مجھے پروٹوکول ملنا چاہیے، مجھے میری شان گدی ملنی چاہیے۔ جاتے تھے ان کے سامنے دو زانوں بیٹھ جاتے تھے اور ان کی باتوں کو سنتے تھے، ان سے علم حاصل کرتے تھے۔ تمام خلفاء کے ساتھ آپ کا معاملہ یہی رہا۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے کا طریقہ تھا، یہ ان کا اخلاق اور کردار تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے شجاع اور بہادر بھی تھے، نواس رسول تھے اور ہر طرح کی عزت اور توقیر آپ کو حاصل تھی، لیکن یہ آرام پرست نہیں تھے، بس اپنے عہدے اور منصب کو کیش نہیں کر رہے تھے، بلکہ یہ میدان جنگ میں بھی نکلتے تھے اور کفار سے لڑتے تھے، ان کا مقابلہ کرتے تھے۔ جنگ قسطنطنیہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حدیث بیان فرمائی کہ پہلا لشکر جو قسطنطنیہ کی جنگ میں شریک ہوگا، اول جیشن یغزو، پہلا لشکر جو لڑے گا قسطنطنیہ کی جنگ میں، اس میں جتنے لوگ بھی شریک ہوں گے سب مغفور ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی مغفرت۔ یہ بہت بڑا مارکہ ہوگا، یہ بہت بڑی جنگ ہوگی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قسطنطنیہ کے اوپر بہت سارے حملے ہوئے، بہت سارے اٹیک ہوئے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسطنطنیہ کی جنگ میں شریک ہوئے تھے۔ آپ قسطنطنیہ پر مارکے ہوئے، اس میں کئی جنگوں میں آپ شریک ہوئے۔ اس کے علاوہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بہت سارے غزوے ہوئے، لڑائیاں ہوئیں، اس میں بھی آپ نے حصہ لیا اور اس میں آپ شریک ہوئے اور شجاعت و بہادری کا مظاہرہ کیا۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف یہ کہ
آپ نے جنگوں میں شرکت کی، بلکہ آپ پوری شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کیا۔ خود میدان کربلا میں آپ جھکے نہیں، آپ نے جب دیکھا کہ ہم گر گئے ہیں اور بہت بڑا لشکر ہمارے گرد و پیش میں ہے، تو وہاں حضرت حسین رضی اللہ عنہ ڈرے نہیں، وہاں آپ نے جو ہے اپنے آپ کو جھکایا نہیں، بلکہ جنگ کی نوبت آ گئی تو اپنے خاندان کے لوگوں کو لے کر کے آپ نے لڑائی کی۔ وہ روایت ہے جس میں جنگ کی بات کہی گئی ہے، تو ان روایتوں کی روح سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑائی کی، جنگ کیا، معرکہ کیا، اور شجاعت و بہادری کے ساتھ لڑے، ہمت نہیں ہارے۔ جب عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ آپ کو آ کر کے میرے ہاتھ پر بیعت کرنا پڑے گا، تبھی کوئی بات ہوگی، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوگی، تو اس پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایسا تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا، میں جو شرطیں بتا رہا ہوں اس کے مطابق آپ مجھے بتائیے کیا کرنا ہے، میں کوفہ آؤں تمہارے ڈر سے اور تمہارے ہاتھ پر بیعت کروں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بہت ڈٹ کر اور پوری ہمت اور جرات کے ساتھ کہا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کس قدر بہادر تھے، شجاع تھے، کیونکہ یہ شجاعت اور بہادری آپ کو وراثت میں ملی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کتنے بہادر تھے، جنگ خیبر میں آپ دیکھیے مرہب کا مقابلہ کیا، آپ نے ڈرے نہیں، اس کا خاتمہ کیا، اور جنگ خندق میں آپ دیکھیے وہ شہسوار جو خندق کو عبور کر کے آیا تھا، کس طرح سے آپ نے اس کا کام تمام کیا۔ نبی بھی شجاع اور بہادر تھے، آپ پہلے پہنچ جاتے تھے، دشمن کا خطرہ کہیں ہوتا تھا تو آپ پہلے پہنچ جاتے تھے، صحابہ بعد میں لوٹتے تھے تو کہتے تھے کہ چلے جاؤ کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں، شجاعت اور بہادری بھی آپ کے حصے میں آئی تھی، اور اس کا مظاہرہ آپ نے اپنی پوری زندگی کیا، اور زندگی کے آخری معرکے یعنی میدان کربلا میں آپ کی شجاعت اور بہادری کا مشاہدہ پوری دنیا نے کیا۔ تو اس طرح سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اخلاق اور کردار اور ان کی شجاعت اور بہادری ہے، اس طرح سے آپ نے اپنی زندگی کو گزارا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اور جو اہل بیت ہیں ان سے محبت کرنے کی، ان کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔